بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14 اگست 1947 کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر اور بالخصوص پاکستانیوں پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں یہ خطہ عطا فرمایا۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال گزر گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم واقعی آزاد ہیں اور ہم واقعی اپنے ملک میں رہتے ہوئے آزادی والی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ آج ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ یوم آزادی منانا ہر آزاد ملک کا شعار ہوتا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی چھتوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور آزادی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آزادی کیسے ملتی ہے؟ آج ہم اس کا پس منظر بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح آزادی کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے، کس طرح آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، کس طرح آزادی حاصل کرنے کے لیے ملک کی خاطر جانیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر بھی گفتگو کریں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے دیگر رہنما جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی، 1906 میں مسلم لیگ بنائی گئی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ سالوں کے بعد مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ جب انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ کانگریس اور ہندو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو پھر بالآخر آپ نے الگ جد و جہد شروع کر لی۔ اگر 1906 کے مطابق بھی دیکھا جائے تو تقریباً 41 سال بنتے ہیں جب مسلمانوں نے پاکستان کی صورت میں یہ ملک حاصل کیا۔ تو ہم اس بات سے یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 نسلوں نے مل کر جد و جہد کی، تو پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اور 1940 کے بعد جب یہ تحریک عروج پر پہنچ گئی تو پھر بھی تقریباً 7 سال کی سخت جد و جہد تھی، جس کے بعد ہمیں یہ عظیم ملک ملا۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ جس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک ملا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا فرما دیا۔ جب یہ ملک بن جاتا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مسلمان جو اسی خطے میں موجود تھے، وہ آزادی کی خوشیاں ایک طرف منا رہے تھے، دوسری طرف ہندو اور سکھ جن کی دشمنیاں عروج پر تھیں، اور جب مسلمان ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، مسلمان مختلف ٹرینوں میں سوار ہوتے ہیں، مسلمان جب
ہجرت کے لیے پاکستان کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت کے حالات اگر پڑھے جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ مسلمان لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے لگے لگائے گھر بار تک چھوڑ دیے، اور جس کی جتنی کوشش ہو سکی اپنے ابتدائی ساز و سامان کے ساتھ وہ نکلے، ٹرینوں پر سوار ہوتے ہیں، تو انہیں کیا پتہ تھا کہ ہم پاکستان پہنچیں گے بھی نہیں، پہنچیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، یا صحیح سلامت ہم پاکستان کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کوششیں کیں۔ تو ان واقعات کے حوالے سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کس طرح پھر ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کر ان مسلمانوں پر بربریت طاری کر دی، کس طرح ان کو شہید کر دیا گیا، کس طرح وہ ٹرینیں جب پاکستان پہنچیں تو زیادہ تر لوگ شہید پائے گئے، کسی کا سر تن سے جدا ہے تو کسی کے اعضاء اس کے جسم سے الگ ہیں۔ تو اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دیں، اتنی جد و جہد اپنے ملک کی خاطر انہوں نے کی، تو ان واقعات کو سن کر انسان آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ مسلمان جو شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی قربانیاں دیں، کیا آج ان کی روحیں پاکستان کو دیکھ کر تڑپتی نہیں ہوں گی؟ کیا آج وہ پاکستان کا منظر اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر افسوس کا اظہار نہیں کرتی ہوں گی؟ یقیناً روحیں تڑپتی ہیں، اور نیک روحیں افسوس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہ جب پاکستان میں دہشت گردی عام تھی اور ہر طرف بربریت تھی، تو انہوں نے خود اپنا ایک خواب ہمیں سنایا کہ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سامنے موجود ہیں، اور قائد اعظم کے ارد گرد ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف آگ کے شعلے ہیں، اور ان آگ کے شعلوں کو دیکھ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنسو بہا رہے ہیں کہ کیا یہ میرا پاکستان ہے؟ کیا اس کی خاطر ہم نے یہ ساری جد و جہد کی تھی؟ المختصر یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ہمارے دیگر رہنماؤں نے پاکستان کے حوالے سے جو خواب دیکھا تھا، جس خواب کی تعبیر کے لیے ہمارے رہنماؤں نے یہ پاکستان بنایا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ ہم ایک آزاد مسلم ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں، جہاں ہمارے بال بچے آرام سے رہ سکیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس ملک پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی اس طرح کوشش نہیں کی جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے یہ خواب دیکھا تھا۔ آج ہمارے ملک میں رشوت کا بازار گرم ہے، آج ہمارے ملک میں ہر طرف چوری اور ڈکیتیاں تو نظر آتی ہیں، آج ملک میں غربت تو نظر آتی ہے، آج ہمیں اپنے ملک میں غریب لوگوں کی خودکشیاں تو نظر آتی ہیں، آج ہمیں اپنے ملک میں افراتفری تو نظر آتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے ملک میں امن نظر نہیں آتا، ہمیں اپنے ملک میں خوشحال
لوگ وافر مقدار میں نظر نہیں آتے۔ آج چند گرانوں کے علاوہ ہر آدمی مہنگائی کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ ملک کو کس نے لے کر آگے چلنا ہے، ملک کی تقدیر کس نے بدلنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال گزر گئے ہیں، تقریباً تیسری نسل جوان ہو چکی ہے، لیکن افسوس اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح کا ایک اچھا کردار ادا نہیں کیا کہ جس سے ہمارا ملک ترقی کرتا اور امن کی راہوں کی طرف گامزن ہو جاتا۔ آئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی نسلوں کو وہ پیغام لازمی دیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے ملک اور اس کی بقا اور سالمیت کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو بھی بدل دے، ہمارے لوگوں کو بھی بدل دے، اور جو منافقین ہمارے ملک کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ملک دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔